السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریز اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج کوئی کہانی نہیں سناؤں گی، آج ڈائریکٹ ناول پڑھوں گی کیونکہ آلریڈی لیٹ ہمیشہ کی طرح۔ آج کیوں لیٹ ہوئی ہوں؟ میں مووی دیکھ رہی تھی تو میں نے قسط پہلے لکھی ہوئی تھی، تو میں مووی دیکھ رہی تھی تو میں لیٹ ہو گئی۔ میں سوچا قسط لکھی ہوئی ہے تو آرام سے کون سے ریکارڈنگ کریں گے، لیکن ختم ہوتے ہوتے لیٹ ہو گئی۔ میری موسٹ فیوریٹ فلم دا جنگل بک فائنلی آج مجھے مل گئی تھی، میں نے کہا میں دیکھ لیتی ہوں۔ آپ میں سے کس کس نے دیکھی ہے مجھے لازمی بتائیے گا کہ اس میں آپ کا فیوریٹ کردار کون سا؟ میرا بگیرا سب سے فیوریٹ تھا، ٹائگر سے زیادہ۔ ٹائگر نہیں، موگلی سے زیادہ۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا فیوریٹ کون سا ہے۔ ویسے تو بچپن میں ہم سب نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن اب جو نئے ورژنز آتے رہتے ہیں میں سارے دیکھتی رہتی ہوں۔ تو یہ تھی وجہ میرے ایپیسوڈ لیٹ ہونے کی۔ تو آج پہلے بتا دیتی ہوں کہ 8 قسطیں رہ گئی ہیں ناول ختم ہونے کی، تو آپ لوگ لائک کرو، جلدی سے زیادہ کمنٹ کرو، شیئر کرو، اینڈ تھینک یو سو مچ آپ سب کے ریویوز کا۔ اور وہ جو پیاری سی بندی مجھے کہتی ہے کہ یہ میرا فرسٹ ریویو تھا، میں نے ان کا ریویو پڑھا تھا، ہاں تھی شاید کوئی، سوری میں آپ کا نام بھول گئی، آسیہ اس طرح سے کوئی نام تھا، وہ نیٹ آف تھا جب میں نے پڑھا تھا، اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکی۔ تو آپ کا کمنٹ میں نے پڑھا تھا، آپ کا ریویو مجھے بہت اچھا لگا، آپ نے پہلی دفعہ میرے ناول کے لیے ریویو دیا، مجھے بہت زیادہ اچھا لگا، لو یو۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ جنونیت، ایپیسوڈ نمبر 92، تحریر عریض شاہ۔ گھر میں چل کیا رہا ہے؟ دیدم کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں مل رہی ہے؟ اور یہ دیدم کی شادی کی بات کیسے چل رہی ہے؟ مجھے اس بارے میں کچھ بتاؤ گی؟ وہ سامیہ کے کمرے میں آئی، سب کچھ جاننے کے لیے، جبکہ سامیہ تو شاید خود بھی اس معاملے سے لا علم تھی۔ بات کہیں نہ کہیں سچ تھی کہ گھر میں دیدم کی شادی کی باتیں چل رہی تھی۔ 6 مہینے کے بعد اس کا ہونے والا شوہر بھی کینیڈا سے پاکستان آنے والا تھا۔ اس کی شادی 6 مہینے بعد طے پائی تھی، جبکہ دیدم کی شادی کو لوگ جلدی سے جلدی کرنا چاہتے تھے۔ اس بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ اگر پتہ چلا تو تمہیں ضرور بتا دوں گی، اور اگر تمہیں پتہ چلا تو تم مجھے بتا دینا۔ ویسے بھی دیدم کی شادی کی بات تو کافی عرصے سے چل رہی ہے، میرے خیال میں معاملہ حل ہو گیا ہوگا۔ کون سا معاملہ حل ہو گیا ہوگا؟ کہ دیدم کی شادی کا معاملہ حل ہو گیا ہوگا، دادا جان نے فیصلہ کر لیا ہوگا۔ اور کیا؟ خیر پلیز اب اگر تم چلی جاؤ تو، اس نے اپنے موبائل پر آنے والی منگیتر کی کال کو دکھاتے ہوئے کہا، تو دیشم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے سے نکلنا پڑا۔ اس کے دماغ میں تو صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ دیدم کی شادی ہو رہی ہے۔ تو کیا دیدم کی شادی خدداش کے ساتھ ہو رہی تھی؟ پچھلے دنوں سے گھر میں یہی باتیں چل رہی تھی۔ ان سب کے بعد جب خدداش اور دیشم اپنا رشتہ مکمل کر چکے تھے، خدداش دوسری شادی کے بارے میں سوچے گا؟ کیوں نہیں سوچے گا؟ یہ اس کی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ تو گھر کے بڑوں کی سوچ ہے، اور انہیں فرق نہیں پڑتا ان سب چیزوں سے کہ ان دونوں کا آپس میں رشتہ کیسا ہے۔ انہیں تو بس خدداش کی شادی ایک پرفیکٹ لڑکی سے کرنی ہے، اور وہ جانتی تھی کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ وہ تو ان سب کی نظر میں باغی ہے، بدتمیز ہے، اور وہ لوگ ایسی لڑکی کے ساتھ کبھی بھی خدداش کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو، ممکن تھا کہ یہ سب سچ ہو۔ اب ان سب باتوں کا جواب تو صرف خدداش ہی دے سکتا تھا۔ خدداش کے رویے سے لگتا تو نہیں تھا کہ وہ اس سے اب تک خفا ہے۔ وہ اپنے ہر بدتمیزانہ رویے کی اس سے معافی مانگ چکی تھی، اور خدداش کی محبتیں، اس کی چاہتیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اسے دل سے قبول کر چکا ہے۔ تو پھر گھر والوں کی سوچ اتنی آگے کیسے جا سکتی تھی؟ وہ خدداش کی شادی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے تھے؟ اس قصے کو تو آج وہ ختم کرنے والی تھی۔ ایک بار خدداش گھر واپس آ جائے تو اس سے بات کر کے خود اس کے منہ سے اس گھر
سب گھر والوں کے سامنے یہ بات کہلوانے والی تھی کہ ان کا رشتہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے اور کسی کو بھی کچھ الٹا سیدھا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداش کے معاملے میں اب وہ کسی طرح کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس کی پوری زندگی کا سوال تھا۔ کاظمی صاحب، اگر اجازت ہو تو آپ کے اس عالیشان اصطبل میں تشریف لا سکتا ہوں؟ وہ ہاتھ میں پکڑے کچھ کاغذات باہر کھڑا اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ جبکہ خداش جو اپنے ہی دھیان میں اپنے سب سے پسندیدہ گھوڑے کو نہلا رہا تھا، اس کے آنے پر مسکرا دیا۔ اجازت شاہ صاحب، تشریف لائیے اور بتائیں کیسے آنا ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ یہ اس کیس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن حاصل کی تھی، سوچا وکیل صاحب کو دے آؤں، دیکھ لو، کافی کچھ مل جائے گا تمہیں اس میں جو تمہاری مدد کر سکے۔ وہ کاغذ ساتھ رکھی چھوٹی سی میز پر رکھتے ہوئے اس سے بولا، جبکہ خداش اپنا کام چھوڑ کر کاغذات چیک کرنے لگا تھا۔ تمہیں جانوروں میں سب سے زیادہ گھوڑا پسند ہے نا؟ وہ اس کے گھوڑے کو سہلاتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں یار، مجھے تم بھی بہت پسند ہو۔ اس نے اچانک لقمہ دیا جس پر ذریعام نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں جانور کی بات کر رہا ہوں، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ تم خود کو انسان سمجھتے ہو؟ حیرت ہے وہ اب بھی باز نہ آیا۔ تیری تو ایسی کی تیسی، کہاں سے میں تجھے جانور نظر آتا ہوں؟ اس نے پانی اور سرف سے بھری ہوئی بالٹی اٹھا کر خداش کے اوپر ڈال دی تھی۔ خداش حیرانگی سے اپنے آپ کو بھیگا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے ذریعام کو دیکھا جو خود بھی اپنی بے اختیاری پر تھوڑا پریشان ہو کر باہر کی طرف دوڑ لگا چکا تھا۔ کمینے، تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ سالے خود باپ بننے جا رہا ہے اور حرکتیں تیری بچوں جیسی ہیں۔ تیری تو آج میں بینڈ بجاؤں گا۔ وہ پانی کا پائپ لیے اس کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ ذریعام سے جتنا ہو سکے وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ بے شک جس پانی سے اپنے گھوڑے کو وہ نہلا رہا تھا وہ گرم تھا، لیکن پائپ سے آنے والا پانی ٹھنڈا یخ تھا۔ وہ کافی اچھے موڈ میں گھر آیا تھا، لیکن دیشم کو پریشان سا بیڈ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اسے پریشان دیکھ کر وہ اس کے پاس ہی بیٹھ کر اس کے ماتھے کو چھونے لگا تھا۔ دیدم کی شادی ہو رہی ہے، اس نے اسے گھورتے ہوئے بتایا تھا۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ گھر میں شادی ہوگی، اچھا سا ماحول بنے گا۔ تمہیں تو ویسے بھی شادی وغیرہ کے ماحول اچھے لگتے ہیں۔ وہ اس کی پریشانی کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ مطلب کہ اب آپ میرے سامنے دوسری شادی کر لیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی شادی کو اٹینڈ کروں اور انجوائے بھی کروں؟ وہ لڑنے کے موڈ میں کہتی اچانک اس کے سر پر دھماکہ کر چکی تھی۔ خداش نے بڑی مشکل سے اپنے اچانک عمر آنے والے قہقہے کو کنٹرول کیا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ دیدم کی شادی میرے ساتھ؟ وہ اپنی بات مکمل کر ہی نہیں پایا تھا جب وہ بیچ میں بول پڑی۔ میں آپ کو چھوٹی بچی لگتی ہوں کیا؟ لگتا ہے آپ کو میں ابھی تک پانی کو مومو بولتی ہوں؟ یہاں آپ میری سوتن لانے کی تیاریوں میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا؟ واہ! ایک بات کان کھول کر سن لیجئے خداش کاظمی، میں اس کمرے میں سوائے کوئی اور لڑکی آئی تو بالوں سے گھسیٹ کر کمرے سے تو کیا اس حویلی سے باہر پھینک کر آؤں گی۔ اپنی ملکیت پر تو میں اپنی ملکیت کی نظر بھی برداشت نہ کروں۔ ابھی کے ابھی جا کر نیچے سب کو بتا کر آئیے کہ آپ پر صرف میرا حق ہے اور وہ دیدم کی بچی اس گھر سے جلدی رخصت ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ اب اگر اس نے آپ پر نظر رکھنے کی کوشش کی یا آپ کے لیے کھانا بنانے کی کوشش کی تو میں اسی ہانڈی میں اسے پکا دوں گی۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے خود بھی شاید نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، جبکہ خداش اپنے لبوں پر ہاتھ
ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کو اس سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوکے، میں بتا دوں گا، تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ آرام سکون سے میری بات سنو، یہاں بیٹھو، ہم اس معاملے کو حل کرتے ہیں۔ اس طرح چلا کر چیخ کر صرف یہ معاملہ مزید الجھے گا۔ میں کچھ نہیں جاننا چاہتی، جائیے آپ۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جبکہ خودداش خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ مزید اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے نئے نویلے سدھرے رشتے کو خراب کرنا چاہتا تھا، لیکن دیدم کے لہجے میں اپنے لیے چاہت دیکھ کر وہ بہت خوش تھا۔ اس کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا تھا۔ جتنی محبت وہ اس سرپھری لڑکی سے کرتا تھا، اتنی ہی محبت وہ بھی اس سے کرتی تھی۔ اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ تمہارا آئیڈیا پہلی بار سنا تھا نا دیدم؟ مجھے لگا تھا کہ تم ایک نمبر کی پاگل لڑکی ہو۔ سمجھ نام کی کوئی چیز تمہارے اندر ہے ہی نہیں۔ دیشم جیسی لڑکی جیلس کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن تم ٹھیک تھی اور میں غلط۔ بہت اچھا کیا۔ میں کہتا ہوں کہ تم نے ورلڈ کا بیسٹ کام کیا ہے۔ اب مزید ہم اس معاملے کو کھینچیں گے نہیں، یہیں پر ختم کر دیں گے۔ گھر میں تمہاری شادی کی باتیں چل رہی ہیں، دادا جان نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا لڑکا دیکھ رکھا ہے، تو اب مزید دیشم کو بھی کسی طرح کی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مان گیا تمہاری پلاننگ کمال کی تھی۔ وہ باہر لان میں لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی جب خودداش اس کے پاس آیا۔ گھر میں اس کی شادی کی کوئی بات نہیں چل رہی تھی، نہ ہی تایا ابو اور تائی امی نے اسے خودداش کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن دادا جان ان کی پلاننگ میں شامل تھے۔ یہ سارا پلان دیدم نے بنایا تھا۔ ان دونوں کے بیچ چلتے مسائل کو دیکھ کر دیدم نے اپنے دماغ کے گورے دہرائے تھے اور پھر کمال اداکاری کا مظاہرہ کرتے اس نے دیشم کو خوب جلایا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں کمال کی اداکارہ ہوں۔ آپ ذرا اوپر کی طرف دیکھیے، آپ کی بیگم کھڑکی سے ہم دونوں کو دیکھ کر اب تک جیلس ہو رہی ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ آپ کا کچومر اور مجھے دیچکی میں ڈال کر بھنا ہوا قیمہ بنا دے۔ میں تو نکل رہی ہوں، باقی آپ جانیں۔ اور آپ کی بیگم وہ پانی کا پائپ وہیں پر پھینکتی اندر کی طرف بھاگ گئی تھی، کیونکہ اب وہ مزید دیشم سے کوئی پنگا نہیں لینا چاہتی تھی۔ آخر کار وہ جیت گیا تھا۔ اس سے لڑ جگر کر اس نے اپنی بات منوا لی تھی۔ ان کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ دادا جان کو تو وہ پہلے ہی منا چکا تھا کہ وہ لوگ کلام جائیں گے۔ پہلے تو اتنی سردی میں وہ ان لوگوں کو اتنی ٹھنڈی وادی میں بھیجنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن اس کی ضد کے سامنے وہ بلا کس کی چلنے دیتا تھا۔ اور پھر اس نے دادا جان کو پتہ نہیں کس طرح اپنی محبت کی داستان سنائی تھی اور کہا تھا کہ وہ دونوں پہلی بار وادی کلام میں ملے تھے اور وہیں جا کر ان دونوں نے ایک دوسرے کے دل میں اپنا گھر کیا تھا، اور وہیں اسی وادی سے وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر دادا جان اس کی اس کہانی کو کیسے نہ مانتے؟ اس وقت وہ گاڑی میں فل رومانٹک میوزک چلائے سفر شروع کر چکا تھا، جبکہ وہ اکتائے ہوئے بیٹھی تھی۔ دادا جان نے تو ان کے ٹکٹس بک کروائے تھے، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رومانٹک سفر پر جانا چاہتا ہے۔ دادا جان کو تو اس کی ہر بات پسند آ رہی تھی، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ چہرہ ہے یا پھول کھلا، زلف گنیری شام ہے کیا، ساگر جیسی آنکھوں والی، یہ تو بتا تیرا نام ہے کیا؟ نام تو میں جانتا ہوں آپ کو ہم مسز شائزم کے نام سے جانتے ہیں، لیکن یہ منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ ذرا سا مسکرا دو ڈارلنگ،
ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں، اس طرح سے منہ لٹکا کر جاؤ گی تو ہنی مون اچھے سے گزار پائیں گے؟ اس کے کب سے بنے ہوئے منہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگا تھا۔ وہ جتنا خوش تھا اس کا موڈ اتنا ہی خراب تھا۔ شائزم پلیز، تمہارے ساتھ آ گئی ہوں نا، کر لی نا تم نے اپنی منمانی، اب خدا کے لیے مجھے تنگ مت کرو، وہ کافی اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں تمہیں تنگ نہیں، خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یار، اس طرح سے ناراض مت ہو۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، اس لیے مجھے دھوکہ دینے کی یا بیوقوف بنانے کی کوشش تو تم کرنا ہی مت۔ تم نے وہ کیا جو تم چاہتے تھے، اب میں وہ کروں گی جو میں چاہتی ہوں۔ میں بہت جلد تمہارے اور اپنے اس رشتے کو ختم کر دوں گی۔ تمہارے جیسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی میں برباد نہیں کر سکتی۔ میرے جیسے شخص کے ساتھ تم رہنا چاہو یا نہ رہنا چاہو، لیکن یہ رشتہ اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنے ذہن میں جتنی جلدی بٹھا سکتی ہو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ کافی دیر سے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی ہٹ درمی پر وہ ضدی لہجے میں بولا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر گیا، جبکہ وہ چہرہ ہی پھیر گئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں پر بھی جانے کی، وہ دونوں ایک دوسرے سے یہاں گھر کے اندر بھی تو مل سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کوئی بھی فضول حرکت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم گھر کے اندر ہی ان کی ملاقات کروا دیتے ہیں۔ حرم اس طرح باہر تنہائی میں ملنا مجھے ٹھیک نہیں لگتا، نہ ہی ہمارا کلچر ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اور ویسے بھی تمہارے گھر والے شادی تک آ ہی گئے ہیں تو ایک ملاقات تو وہ بھی کروا دیں گے خود سے ہی۔ ہمیں الٹے سیدھے پلانز بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے حرم کا آئیڈیا بہت برا لگا تھا۔ وہ دیدم اور سیام کی ملاقات کروانے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ میں نے کب کہا کہ وہ اکیلے میں ملیں گے؟ ہم سب جائیں گے گھومنے پھرنے کے لیے، بس بہانہ لگائیں گے کہ ہم سیام سر کو اپنا ملک دکھانا چاہتے ہیں۔ حرم نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ یہ ملک گھوما ہوا ہے، چپے چپے کو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ بہت فضول آئیڈیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی کوئی بھی اوٹ پٹانگ حرکت کرنے کی۔ شوہر سر، آپ کتنے معصوم ہیں، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں سیام سر پاکستان کا چپا چپا گھومے ہوئے ہیں، چلیں دادا جان بھی جانتے ہیں، بابا جان بھی جانتے ہیں، لیکن دیدم آپو تو نہیں جانتی، نہ اماں کو پتہ ہے نہ چاچی کو پتہ ہے، تو ہم ان کے سامنے انہیں گھمانے کے لیے لے کر جائیں گے۔ اسی بہانے سب گھر والوں کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ میں ابھی جا کر سب سے بولتی ہوں، دیکھیے گا میرا آئیڈیا سب کو پسند آئے گا۔ وہ وہاں باہر جا کر نا ہم دیدم آپو اور سیام سر کی ملاقات بھی کروائیں گے، مطلب کہ ہم سب جائیں گے۔ وہ ابھی تک شاید اس کی پوری بات کو سمجھا نہیں تھا۔ ہم سب نہیں، ہم سب گھر والے جائیں گے۔ اس نے انگلی کے اشارے سے یشام کو بیچ سے نکالا تھا، مطلب کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ مطلب کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہی، آخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ ہائے اللہ، آپ بھی چلنا چاہتے ہیں؟ یہ ہوئی نا بات، مجھے لگا تھا کہ آپ سب گھر والوں کے ساتھ شاید جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ بہت اچھی بات ہے، آپ بھی چلیں، اسی بہانے آپ بھی سب سے تھوڑی دیر گل مل لیں گے۔ مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا سب کا ساتھ، ہم سب ساتھ میں گھومیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، انجوائے کریں گے، وہ بہت خوشی سے بتا رہی تھی۔ تم نے پہلے سے ہی سوچا تھا میں نہیں جا رہا، اور نہ ہی مجھے اس طرح کسی گیدرنگ میں انٹرسٹ ہے، تو تم لوگ جاؤ، انجوائے کرو۔ وہ اچانک اپنی بات سے مکر گیا تھا، جس پر حرم نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا
آپ انکار کر دیں گے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں تیاری کرتی ہوں جانے کی، وہ بنا برا منائے بولی تھی، جبکہ یشام نے اچانک اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا اور بڑی ہی محبت سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں قید کیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سب کو بھیج کر تم میرے ساتھ رومانٹک سی ڈیٹ پر چلو؟ اس نے نرمی سے اس کے چہرے پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ہو تو سکتا ہے، لیکن یہ لوگ میری پلاننگ خراب کر دیں گے۔ آپ کو نہیں پتہ، یہاں پر صرف میں ہی سمارٹ ہوں۔ ہم کل بھی تو جا سکتے ہیں نا ڈیٹ پہ؟ وہ انکار کیے بنا بولی۔ فائن، جیسی تمہاری مرضی، اس نے محبت سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر پیاری سی مسکان آ گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں شوہر سر، میری ہر بات مان لیتے ہیں۔ آئی لو یو، اس نے جوش سے کہتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھنے چاہے تھے، لیکن وہ بے ساختگی میں ہی اپنا چہرہ اس کے لبوں کی طرف پھیر چکا تھا۔ حرم کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ اپنے لبوں پر اس کے نازک لبوں کا لمس محسوس کرتے یشام خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ تو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ حرم کی جلد بازی کہیں پھنسا نہ دے اس کو کل۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تو تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔